رملہ نے تو آتے ہی کر دیا ہے سعدیہ بیگم کو کملا۔ بہت مزہ آیا آج کی دام محبت کی ایپیسوڈ دیکھ کر۔ سعدیہ بیگم کے چہرے پر پہلی بار بے بسی کے آثار دیکھ کر یہ یقین تو آ گیا کہ اب سعدیہ بیگم کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور جو مظالم وہ اپنے بچوں پر ڈھاتی آئی ہیں اور منمانیاں کرتی آئی ہیں، اب ان کی مزید چلنے والی نہیں۔ ویسے رملہ تو اتنی چالاک نہیں لگتی کہ اپنی ساس کو قابو میں کر لے گی، لیکن بینا بیگم ہے نا، سعدیہ بیگم کو کبھی بھولنے نہیں دیں گی کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے یہ مکافات عمل ہے۔ خیر، جب مراد حسین رملہ کو دلہن کے روپ میں گھر لے کے آتا ہے اور سعدیہ بیگم ہکا بکا رہ جاتی ہیں، ایسے میں بینا بیگم جو تھوڑی دیر پہلے ہی پریشان بیٹھی تھیں کہ اب کس طرح سے سعدیہ بیگم کو قابو میں کریں گی، کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ فارہ کی شادی مراد حسین سے ہو جائے، کیونکہ بینا بیگم جو دور اندیش عورت ہے پہلی نظر میں ہی پرکھ گئی تھی، ایک تو یہ کہ فارہ مراد حسین کو پسند کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ سعدیہ بیگم کو اگر کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو وہ فارہ ہے۔ لیکن جب بینا بیگم دیکھتی ہیں کہ سعدیہ بیگم تو بالا ہی بالا اپنے بیٹے کا رشتہ بھی طے کر رہی ہیں اور اپنے بھائی اور بھابھی سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا، ویسے تو ہر وقت بھائی 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 کرتی رہتی ہے اور بھائی کو بہت اہمیت بھی دیتی ہے، لیکن اتنے اہم معاملے میں بھائی کو شامل ہی نہیں کیا۔ بینا بیگم بھی سعدیہ کو تانے دینے سے باز نہیں آتی، لیکن جب وہ مراد حسین کو اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے گھر آتا دیکھتی ہیں اور سعدیہ بیگم کے چہرے پر بے بسی دیکھتی ہیں تو بینا بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اب سعدیہ بیگم تو نئی آنے والی بہو کو ویلکم ہی نہیں کرتی، الٹا اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری مرضی کے خلاف جا کے شادی کرنے کی؟ تو بینا بیگم بھی بھری محفل میں سعدیہ کا کوئی پردہ نہیں رکھتی اور اسے یاد دلاتی ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے وہ بھی تو یہ حرکت کر چکی ہیں، اگر اب اس کی اولاد نے، وہ بھی بیٹے نے کر لیا تو اس میں کون سی معیوب بات ہے۔ اور ساتھ ہی عماد بھی سعدیہ بیگم سے کہتا ہے کہ اب اگر بہو گھر آ گئی ہے تو آگے بڑھ کے اسے ویلکم کرو، نہ کہ دروازے پہ کھڑا رکھ کے اسے باتیں سناؤ۔ اور بینا بیگم سعدیہ بیگم کے اندر لگی آگ پر مٹی کا تیل چھڑکتے ہوئے عماد سے کہتی ہیں کہ بھائی نئی آنے والی بہو کو سلامی نہیں دیں گے؟ اور عماد جب اسے سلامی دیتا ہے تو بینا بیگم سونیا سے کہتی ہیں کہ بھائی تمہاری بھابھی تھکی ہوئی ہوگی، اسے اس کا کمرہ دکھاؤ تاکہ کچھ آرام کر لے۔ اب اگر یہ سب یہاں نہ ہوتے تو سعدیہ بیگم نے یقیناً مراد حسین کو دروازے سے ہی اپنی بیوی کو واپس لے جا کے ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑنے کا حکم دینا تھا، لیکن سعدیہ بیگم خود کو بہت بے بس محسوس کرتی ہیں کہ منہ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، ہاں اندر ہی اندر ایک لاوا ہے جو ابل رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف سعدیہ بیگم کا بھائی عماد، جو کہ بہت ہی ٹھنڈے مزاج کا انسان ہے، جس نے اپنی بہن کی اتنی بڑی غلطی کو معاف کر کے دوبارہ گلے لگا لیا، تو اب مراد اگر اپنی مرضی سے نکاح کر ہی آیا ہے تو عماد صاحب مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں دھوم دھام سے مراد اور رملہ کا ولیمہ کر دینا چاہیے، تاکہ تمام جاننے والوں میں، خاندان والوں میں مراد اور رملہ کی شادی کا پتہ چل جائے۔ جبکہ سعدیہ بیگم یہاں بھی پیچ و تاب کھاتے ہوئے اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ میں ہرگز اس ولیمے کے حق میں نہیں ہوں، جب وہ اپنی مرضی سے بھاگ کے نکاح کر سکتا ہے تو ولیمہ بھی خود ہی کر سکتا ہے۔ عماد صاحب اس بار اپنی بہن کے فیصلے کے خلاف جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں اگلے ہفتے مراد حسین کے ولیمے کا اعلان کرتا ہوں اور اس کی تمام تر ذمہ داری سونیا کے شوہر ارباز اور اپنے بیٹے ولید کو سونپ دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سعدیہ بیگم اس ولیمے میں شرکت کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ بہرحال بینا بیگم تو بہت خوش ہیں، جیسے وہ جو چاہتی تھیں اللہ نے اس سے بڑھ کے انہیں نواز دیا۔ اب یہاں سے جانے سے پہلے سوچتی ہیں کہ سعدیہ بیگم کو دو چار باتیں سنا کے ہی جاؤں، تبھی کہتی ہیں کہ سعدیہ بیگم ایک بات یاد رکھنا کہ خوشیاں انہی کو ملتی ہیں جو دوسروں کو خوشیاں دینے کا سبب بنتے ہیں، اور جو دوسروں کی خوشیاں چھینتے ہیں نا انہیں خوشیاں کبھی نہیں ملتی، اور اگر فرض کرو کہ خوشیاں مل بھی جائیں تو کبھی راس نہیں آتی۔ ویسے بات تو بینا بیگم نے ٹھیک کی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سعدیہ بیگم کی دفعہ تو بینا بیگم کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن اپنی دفعہ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ بینا بیگم خود بھی تو دانیہ کی خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں، اور صرف دانیہ ہی نہیں، دیکھا جائے تو بینا بیگم تو اپنے ہی بیٹے ولید کی بھی خوشیوں کی دشمن ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ولید کی شادی ہوئی ہے اور ہر لڑکے کا ارمان ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے کا، لیکن بینا بیگم تو اپنے بیٹے
بیٹے کے دماغ میں ایسا زہر گھولتی رہتی ہیں کہ وہی دن جو وہ خوشیوں کے گزار سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ماں کی وجہ سے خود بھی تکلیف میں ہے اور بیوی کو بھی تکلیف میں رکھا ہوا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ولید تھوڑا بہت اپنے دماغ سے بھی سوچنے لگا ہے۔ خاص طور پہ یہ اچھی بات ہے کہ ولید کے دل میں خوف خدا ہے، ورنہ آج کل کے لڑکوں میں یہ خوف بھی نہیں دیکھا جاتا۔ تبھی جب ولید دانیہ کو نماز میں دعا میں روتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایک دم سے اس کا دل جیسے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دانیہ سے کہتا ہے کہ اللہ سے میری شکایت کر رہی ہو۔ لیکن دانیہ بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں اللہ سے اپنے شوہر کی شکایت کیوں کروں گی؟ اور پھر جو کچھ وہ کہتی ہے جیسے ولید کے دل میں کھپ جاتا ہے کہ ایک طرف میں ہوں جو دانیہ کی تذلیل کرتا رہتا ہوں اور دوسری طرف دانیہ ہے جس کا یقین ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اب ولید بینا سے چھپ کے دانیہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اسی لیے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ امی اور ابا تو پھپھو کے گھر گئے ہوئے ہیں اور جلدی واپس آنے والے نہیں، تو اسی دوران میں دانیہ کو اس کے فیورٹ ریسٹورنٹ لے کے جاتا ہے جہاں دانیہ کا پہلا ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا، لیکن اس بار ولید دانیہ کی پسند کا تمام کھانا آرڈر کرتا ہے اور دانیہ کو فل پروٹوکول دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اندر پریشان بھی ہوتا ہے کہ کہیں اماں ابا ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے گھر نہ آ جائیں، کیونکہ جہاں ولید دانیہ کو خوش رکھنا چاہتا ہے وہیں اپنی ماں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ خیر جی، اب بینا بیگم جب گھر آتی ہیں تو دانیہ کو بھی یہ خبر سناتی ہیں کہ تمہارے بھائی نے تو اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی، نکاح کر کے گھر بھی لے آیا۔ یہ سن کے جہاں دانیہ ہکا بکا رہ جاتی ہے وہیں اسے یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ شاید اب اپنی ساس کو راضی کرنا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ ساس نے شرط ہی یہی رکھی تھی کہ اگر تمہاری ماں فارا کی شادی مراد حسین سے کر دیتی ہے تو میں اپنا دل تمہاری طرف سے صاف کر لوں گی۔ خیر یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ اگر دانیہ اپنے شوہر ولید کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا چکی ہے تو آخر کار اپنی ساس کے دل میں بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہو ہی جائے گی۔ بات کریں گے اب فارا کی، جسے مراد حسین اور رملہ کی شادی کا پتہ چلے گا تو شدید پیچ و تاب کھائے گی اور اس گھر میں سونیا کا رہنا بہت مشکل کر دے گی۔ ارباز کے سامنے شرط رکھے گی کہ اب آپ کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہوگی یا پھر یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ملک بلال اپنی بیٹی کا ہی ساتھ دے گا، جبکہ سونیا فارا کو صاف کہہ دے گی کہ تمہارے جیسے کریکٹر کی لڑکی کے ساتھ میں اپنے بھائی کی شادی کیوں کروں گی، جو کبھی ایک لڑکے کے ساتھ نظر آتی ہے تو کبھی دوسرے لڑکے کے۔ اب اس بات پہ ظاہر ہے کہ ملک بلال اور سارا بیگم کو بہت غصہ آئے گا، جبکہ سونیا اور ارباز شاہین بیگم کو آلریڈی فارا کی ان حرکتوں کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کے سامنے تو وہ یہ شو کراتی ہے کہ پڑھائی میں بہت دلچسپی لے رہی ہے، صبح یونیورسٹی جاتی ہے تو شام کو کوچنگ سینٹر، جبکہ حقیقت میں اس نے مختلف لڑکوں سے دوستیاں لگا رکھی ہیں اور انہی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہے۔ خیر اب جب ملک بلال، سارا بیگم، سونیا اور ارباز پر اس بات پر غصہ کریں گے کہ ان کی بیٹی کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے تو شاہین بیگم کو کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، اپنی بیٹی فارا کا موبائل ایک بار چیک کر لو، ساری حقیقت خود بخود تم لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ خیر یہ سب تو بات کی باتیں ہیں، فی الحال تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں مراد حسین اور رملہ کا ولیمہ دکھایا جائے گا۔ ناظرین کیا لگتا ہے سعدیہ بیگم اس ولیمے میں شرکت کریں گی یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔